اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کی تمام تر جو زندگی کے اسوہ تھے ان کو محفوظ فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کی ایک ایک سنت ضبط تحریر میں ایسی محفوظ ہے اور ایسی مضبوط ہے کہ کوئی ایک سر منہ اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو وہ ضبط تحریر بہت ہی محفوظ اور مضبوط انداز سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا پورا شجرہ بھی محفوظ ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مخلوق میں یعنی آپ کی برتری ہے۔ آپ سب سے بہتر ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں تمام مخلوق میں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب سے بلند تر آپ کا مقام ہے، سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے مقرب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جہانوں پر آپ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مہربان بنا کر بھیجا کہ اس کی مثال نہیں ہمارے پاس۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں وما ویسے تو نافیہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے۔ اور میں نے عالمین بتایا آپ کو، عالم کی جمع ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل کی، آپ کو اپنے دین کی امانت سونپی، تبلیغ رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی، اور اس سلسلے میں آپ کو ہر قسم کی لفزش سے آپ کی حفاظت فرمائی، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے دین میں کوئی بات نہیں کہتے۔ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہتے ہی نہیں تھے، مگر وہ بات کہتے تھے ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہتے تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو آپ کے رب کی قسم، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی قسم کھائی، یعنی اب آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جائیں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر، یعنی آپ جو فیصلہ کر دیں، ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے، اور وہ اسے اپنے دل و جان سے مان لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ یعنی مان لیں اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی ماننا کس طرح سے ہے؟ یعنی آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان لائے بغیر ایمان پورا ہی نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کی فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی کی خاص طور پر اس کی قوم کی طرف یعنی بعثت ہوتی تھی،
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے گواہی دی۔ دیکھیے ہم نے اتنی آیات جو پڑھی ہیں، کیوں پڑھی ہیں؟ اس لیے پڑھی ہیں تاکہ ہمارے دل میں یہ بات ازبر ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہی امید کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بات کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی بات کو ہمیں تسلیم کر لینا ہے، دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ مان لینا ہے، وَسَلِّمُوا تسلیما، ہمیں تسلیم کرنا ہے دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ احادیث پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا، آپ کو کتاب المغازی میں یہ حدیث شریف مل جائے گی، 4443 اور 44 پہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیان کیا کہ شدت مرض کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے، بار بار چہرہ کیا کرتے؟ تو قالا، انہوں نے فرمایا کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقا یطرح خمیصۃ لہو علی وجہہ فاذا اغتم کشفہا عن وجہہ، یعنی جب آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا، یعنی ظاہر ہے جب آپ چادر چہرے پہ ڈال لیتے ہیں اور بیمار ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک الجھن کی سی کیفیت ہوتی ہے نا، طبیعت میں ایک اعتدال نہیں ہوتا، تغیر ہوتا ہے، تو آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ توجہ کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یعنی اس شدت تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ۔ سوچئے ذرا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، سنیے کتنی یعنی غور طلب بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح آپ اپنی امت کو ان کا عمل یعنی کس کا عمل جو بھی ذکر ہوا اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ یہ کن دنوں کی بات ہے؟ یہ جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیمار تھے کہ پھر اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ احادیث جو ہیں اس طرح کی امام بخاری نے کئی جگہ نقل کیا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی احادیث مبارکہ امام بخاری نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، پھر اسی میں نہیں، بخاری میں نہیں، مسلم شریف میں بھی اس طرح کی احادیث ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں، جو سورہ کہف میں ذکر ہے نا 15ویں پارے میں، کیا ذکر ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں، ہم بطور ایک مثال ہم صرف یہ بات جو کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم غور کریں، کیونکہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم نے دوبارہ نہیں آنا، ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہاں آج ہم نے اچھا کیا تو ہم وہاں پھر اگر اچھی کھیتی لگائی تو پھر وہاں انشاءاللہ اچھا ہی پھل ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنے کی بات ہے، باقی ہر شخص اپنے اپنے معاملات کا با اختیار ہے۔ اللہ نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس کے گلے میں باندھ دو گے کیا دین کو؟ نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صرف ایک غور طلب بات ہے، صرف ہم غور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ تفاسیر پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ جو تھا تو اس میں یہ تھا کہ جب مل گئے وہ لوگ، یعنی کہف کے اندر، غار کے اندر ملے، تو اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا رحمہم اللہ جا کر دوبارہ جب اپنے غار میں سو گئے تو پھر کیا ہوا؟ تنازع ہو گیا، یعنی دو گروہ بن گئے اور دو گروہ میں تنازع ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو یعنی حکومت پر فائز تھا تو ظاہر ہے وہ غلبے والے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا ظاہر جو حکومت کے علاوہ تھا تو ظاہر ان کا غلبہ نہیں تھا۔
تو اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، بنیانا یعنی بنیاد سے ہے نا، بنا یعنی جیسے تعمیر، ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. جب وہ ان کے معاملات میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، تنازع، ٹھیک ہے، جھگڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. اچھا، قرآن مجید میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یعنی غار کی جگہ تھی اس کو اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. کوئی جاتا تھا تو یعنی ایسا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. ابھی تو ہماری بات طویل ہو جائے گی، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا وہاں روب رکھ دیا تھا کہ کوئی جانا بھی چاہتا تو جا نہیں سکتا تھا. ایک مطلب اس پر ایک روب طاری ہو جاتا. اور بلکہ آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں آپ نے جانا چاہا تو ایک کہیں ایسی آندھی یا طوفان آیا کہ آپ جا نہیں سکے وہاں پر. تو جو غلبے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو ہم نے اس عمل کو پسند کیا. اب اس سے لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے، میں نے پڑھا تفاسیر میں، حاشیوں وغیرہ میں لکھا ہے کہ جناب دیکھیں یہ یعنی پسندیدہ طریقہ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں کے مقام کو مسجد کی جگہ بنانا. تو جن لوگوں کے پاس غلبہ تھا، اقتدار تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ضرور اس پر ایک مسجد بنائیں گے اور اس طرح ان کی یادگار کو باقی رکھیں گے. گزشتہ قوموں میں اسی راستے سے کیا ہوا تھا، شرک داخل ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا نا. تو آج بھی آپ دیکھ لیں تو یہاں پر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، ایک حدیث ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اسی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں. قرآن میں یہ ہے، اگر یہ پسندیدہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں منع فرماتے اللہ کے نبی؟ تو فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اس کو مسجدیں بنا لیا. اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. یہ مسلم شریف کے حدیث شریف ہے کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے. سن لو کہ تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق فرمایا. کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ان احادیث میں قبروں پہ یعنی مسجدیں بنانے کے یعنی آپ بتائیں، فرمایا کہ وہ شرار الخلق ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں وہ. ان احادیث میں قبروں پر مسجدیں بنانے سے مراد ان کے پاس مسجدیں بنانا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے عبادت خانے ان کے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس ہوا کرتے تھے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کیا حال ہے. ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے تو ہماری اتنی ہی باتیں انشاءاللہ تعالی کافی ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو اور ہمیں اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین.